اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ مریم کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ دادا کی کوئی وارث ہو، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو میری نسل کو لے کے آگے چل سکے، جو تیرا نام آگے لے کر چل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ وہ حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے میرے رب، میں جب کہ بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو ان کو فرمایا گیا کہ بے شک ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے کے ذریعے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ انبیاء میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام آج سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ بس وہ لوگوں میں نکلے اور 3 اور لوگوں کو رب کی تسبیح بیان کرنے کا کہا، اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی، جو کہ اللہ کے مقربین میں سے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کنواری تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گھر سے دور ایک جگہ پہ حجرہ بنا کر رہتی تھی، جہاں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل ان کے پاس ایک آدمی کے روپ میں حاضر ہوا، گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تو اسے ڈرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ میرے لیے کیسی آزمائش ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے ان کو تسلی دی کہ میں آپ کے رب کی طرف سے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے لیے ایک بیٹے کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو حضرت مریم نے فرمایا کہ اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے آج تک کسی نے چھوا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے سب ممکن ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حکم ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تب وہ حاملہ ہو گئیں اور آبادی سے دور چلی گئیں، اور جب وہ درد ذاق کا شکار ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے چلی گئیں۔ ان کو حکم ہوا، انہوں نے درخت کے تنے کو ہلایا تو کھجوریں گریں۔ تب اللہ کے حکم سے ان کے پاؤں کے تلے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا گیا، اور حکم ہوا کہ کھجور کھائیے، اس میں توانائی ہے، اور پانی پیجیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ تب ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جو کہ اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تب وہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آبادی میں آئیں، تو لوگوں نے ان پر اظہار افسوس کیا کہ تم ایک نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئی، ہمیں تم سے ایسے کام کی توقع نہ تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ بچہ آپ کو خود بتائے گا۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ بچہ کیسے بول سکتا ہے جو کہ گود میں ہے؟ تو تب حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے گود میں ہوئے بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم میں نازل فرمایا، اور وہ مسیح کے نام سے بھی مشہور تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لا علاج مریضوں کو مکمل شفا عطا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے تھے۔ مزید اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا ذکر عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ایک تھے۔ ان کا لقب خلیل اللہ تھا، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ انہوں نے ہی مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور وہ اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ان پر ہدایت نازل ہوئی اور تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں بے شک آپ کو گمراہ پاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ جس کی پیروی کریں وہ شیطان ہے، اور شیطان آپ کو گمراہی کی طرف ہی لے کے جائے گا، اور آپ ان بتوں کی پرستی چھوڑ دیجئے اور ایک رب پر ایمان لے آئیے۔ تو ان کا والد ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور تب اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائے، اور ان سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت اسماعیل بھی عطا فرمائے، جو انبیاء کی نسلیں ان سے پھر آگے چلیں۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا گھر قائم کرنے والا تھا، اور انہی کی عطا کی ہوئی ان کی جو مانگی ہوئی دعا تھی، ربی جلنی مقیم الصلاۃ تھی، جو ہم ہر تحیات میں پڑھتے ہیں، ہر تشہد میں پڑھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہی کی دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمایا۔ مزید اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسماعیل
جو تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے، وہ اللہ کے مقرب نبی تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے سچے نبیوں میں سے تھے۔ حضرت نوح کا ذکر فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کا فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ راہ ہدایت ہے۔ بس جو لوگ اس ہدایت کو سمجھتے ہیں، جن تک ہدایت اللہ تعالیٰ کی پہنچ چکی ہے، وہ اس قرآن کی آیات پڑھ کر سجدے میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرتے ہیں۔ بس جو شخص اس ہدایت کو پا گیا، اس کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، اور جو شخص اس ہدایت سے دور رہا، جو قرآن کی آیات کا منکر ہو گیا، جو شیطان کا ساتھی بن گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جہنم میں یاد رکھیے کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ذرا بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی تو ہم اس کی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیں گے اور ان پر دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، کتنی غلط بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ اس سے چاہے آسمان پھٹ پڑیں۔ کیا اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو؟ بے شک تم بہت غلط بات کرتے ہو، اور ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں اور وہ گمراہی میں بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن آخرکار اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی پیش ہونا ہے، اس ڈھیل کا مزہ چکھنا ہے، اور عذاب الہی اس پر نازل ہو کر ہی رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات ہم پر نازل فرمائی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں جو ہمارے لیے اچھی باتیں ہیں، ان کی سنتیں جو ہیں ان پر عمل کریں اور سچے اور پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، ہم سب کی غلط کاموں کو، گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔